ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک سب جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ ہے جنہوں نے کفر کیا پھر وہ مانتے ہی نہیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی کافروں میں سے جو کسی وقت بھی مومن ہو جائیں، جیسے جنگ بدر کے بعد بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے تھے، انہیں مستثنا کر کے باقی جو کفر پر جم گئے اور پھر اخیر تک جمے رہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کس کی موت کفر پر ہوگی کس کی موت ایمان پر ہوگی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اس کا۔ ایسے کافر در حقیقت جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو مستقبل کے نقصانات کا ادراک نہیں رکھتے، لیکن یہ تو شعوری طور پر نقصان زدہ ہیں۔ ان کی حرکتیں پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہیں۔ بقول مفسرین، ان میں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے 6 یہودی قبائل سر فہرست تھے جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہودی شروع سے ہی بدباطن ہی رہے ہیں، کبھی بھی ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ آج بھی دیکھ لیں، امن عالم کے لیے یہودی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے مقدس دور میں بھی یہودیوں سے بڑھ کر کوئی فسادی نہیں تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی درجے میں ان سے کم تھے، یہ ان سے بھی آگے تھے۔ آیت نمبر 56، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے آپ سے عہد لیا پھر وہ ہر دفعہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے ہی نہیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی وہی یہودی جن سے آپ علیہ السلام نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یعنی بار بار وعدہ دے کر ہر بار اسے توڑنے والے کافر بدترین جانور ہے، جو وعدہ شکنی کے نقصان سے یا انجام سے یا پھر کفر پر جمے رہنے سے ڈرتے ہی نہیں۔ یہ تینوں باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ بقول مفسرین، ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان حضور علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کر کے جب ایک نئی اسلامی برادری کی بنیاد رکھی تو مدینہ کے آس پاس یہودی قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ، جنہیں نبی علیہ السلام ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، مسلمانوں کے بھائی چارے پر انگلیاں کاٹنے لگے، یعنی غصہ کھانے لگے۔ ایسے میں نبی علیہ السلام نے کوشش کر کے ان سے امن معاہدہ کر لیا، جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ کوئی کسی سے نہیں لڑے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے دشمن کی مدد کرے گا۔ لیکن یہودیوں نے معاہدے کے باوجود سازشیں اور شرارتیں جاری رکھی۔ اسی دوران وہ کبھی تو منافقوں سے ساز باز کرتے، کبھی مشرکوں سے ہمدردیاں جتاتے اور کبھی اسلامی بھائی چارے میں رخنہ ڈالنے کے لیے مختلف قبائل کے درمیان پرانی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ کر جذبات بھڑکا دیتے تاکہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائے۔ پہلی دفعہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کو ہتھیاروں کی مدد دے کر، دوسری دفعہ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی حوصلہ افزائی کر کے، اور تیسری دفعہ جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی کھلم کھلا حمایت کر کے یہودیوں نے معاہدے کو پامال کیا۔ ایسا کرنے پر جب پوچھا جاتا تو بھول چوک کا بہانہ بنا کر آئندہ کے لیے پھر سے عہد کی توثیق کر دیتے۔ نرم مزاجی کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہر دفعہ ان کی بات مان جاتے۔ آخر کار قبیلہ بنو قینقاع کے چند شریروں نے جب مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی اور ان کے حجاب نوچے کھینچے تو آپ علیہ السلام نے سخت رویہ اختیار کر لیا۔ آگے سے دھمکی آمیز لہجے میں یہودی بولے کہ ہم قریش مکہ نہیں ہیں جو مار کھا کر بھاگ جائیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو مرنے مارنے والے ہیں، اگر ہماری طرف رخ کیا تو لگ پتا جائے گا۔ جس پر اللہ کی طرف سے ان کی کمبختی کا فیصلہ
اگلی آیت میں صادر ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے مسلمان خواتین ایک یہودی سنار کے ہاں زیور بنوانے گئیں تو اس یہودی سنار نے ان عورتوں سے کہا اپنے حجاب نیچے کرو، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان خواتین نے اس کا برا منایا اور کہنے لگیں یہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ ہم حجاب اتاریں گی۔ دکاندار نے شرارت کرتے ہوئے ان میں سے ایک عورت کے حجاب کا پلو کسی چیز سے باندھ دیا کہ جب یہ اٹھے گی تو اس کے حجاب کو کھچاؤ پڑے گا تو ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے۔ سو ایسا ہی ہوا، ادھر سے اس کی خبر نبی علیہ السلام تک پہنچی، ادھر سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ اب ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں کا بہت احترام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اگر کبھی آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو ایسی سزا دیں جو ان کے پیچھے ہوں وہ بھی عبرت پکڑیں۔ اس کی تشریح ہے یعنی عہد شکن یہودی قبائل اگر کبھی قابو چڑھ جائیں تو انہیں ایسی مار ماری جائے کہ وہ بری طرح رسوا ہو کر بکھر جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی یہی تفسیر منقول ہے، گویا ان کا انجام دیکھ کر دور دراز کے رہنے والے یہودی یا مشرک یا جو بھی ان کے پیچھے ہوں وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور خوب سمجھ جائیں کہ آئندہ حق پرستوں سے مکاری یا عہد شکنی یا پھر مقابلے بازی مہنگی پڑے گی۔ آیت میں من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، اس سے مراد یہودیوں کی آئندہ نسلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ایسا سبق سکھائیں گے کہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، تو یہی محاورہ اللہ نے یہاں آیت میں استعمال کیا کہ ان یہودیوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ ان کے پچھلے بھی یاد رکھیں۔ بقول مفسرین کفر، شرک اور یہودیت و نصرانیت اگر امن میں رہیں تو رہتے جائیں، مسلمان برداشت کریں گے، لیکن مکر، غدر اور ظلم اللہ کو قطعاً قبول نہیں۔ یہی وہ گندی حرکتیں ہیں جو دنیا کا امن تباہ کر دیتی ہیں۔ اس وقت یہودیوں کا کردار سب کے سامنے ہے، پوری امت مسلمہ کو یہ آیتیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ یکجان ہو کر اس فتنے کا مقابلہ کرو اور اس کی کمر توڑو، لیکن کیا کریں، انفرادی طور پر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ رہا، حکومتیں کہاں سمجھیں گی۔ آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو آپ وعدہ ان کی طرف پھینک کر ان کے برابر ہو جائیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تشریح ہے یعنی دو طرفہ امن معاہدے کے باوجود آثار اور قرائن سے اندازہ اگر ہو جائے کہ فریق ثانی کسی وقت بھی دغا بازی کر دے گا یا معاہدے کی کچھ پامالیاں نظروں میں آ بھی گئی ہوں جیسے وہ خواتین کا معاملہ تھا، تو اس صورت میں مسلمان معاہدہ منسوخ کرنے میں آزاد ہیں، مگر کسی قسم کا یک طرفہ اقدام اٹھانے سے قبل امن معاہدے کی تحریر کو اگر ہو تو اسے دوسری طرف پلٹانا یا انہیں بتانا ہوگا، اس معاہدے کو واپس لوٹانا ہوگا تاکہ فریق ثانی بھی خبردار ہو جائے کہ معاہدہ اب نہیں رہا۔ اس طرح دونوں فریق آزاد ہونے میں برابر ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر دغا بازی کا کوئی الزام نہیں آ سکے گا، کیونکہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں بناتا۔ آیت بتا رہی ہے مسلمان بھی اگر دغا کرے گا تو اللہ کا غصہ اس پر بھی آئے گا۔ یہ آیتیں یہودی قبائل کے متعلق نازل ہوئیں جو امن معاہدوں کے باوجود سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ بعد میں ان کا محاصرہ کر کے کچھ کو جلا وطن اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ یوں اللہ کا حکم جو ان آیتوں میں آیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پورا کیا۔ ان آیتوں میں قابل غور بات یہ ہے یہ وہ احکام ہیں جن کو انفرادی طور پر کوئی بندہ پورا کرنے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت اجتماعی طور پر ان احکامات پر عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو انفرادی زندگی گزارنی ہی نہیں چاہیے، اجتماعی اور جماعتی زندگی میں آنا چاہیے۔
اپنے افراد کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی کسی قوم سے پالا پڑ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کیا اور اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ یہی وہ اجتماعیت تھی جن کے لیے اس طرح کے احکامات نازل ہوتے رہے، ورنہ فرد واحد کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اجتماعی زندگی نصیب فرمائے، جماعتی حیثیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہودیوں کی سازشوں اور شرارتوں کے مد مقابل ہر طرح کی قوت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجمعین برحمتک۔